المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ہم قضاء و قدر کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ مصنفین نے کہا والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. تو قدر کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں کچھ سنا. آج ہم قضاء و قدر کے بارے میں قضاء و قدر کے جو مراتب ہیں وہ جانیں گے. اس سے پہلے کہ ہم مراتب جانیں یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ انسان بھی ایک طرح انسان اندازہ لگاتا ہے، انسان کسی چیز کا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا تقدیر ہے. لیکن اپنے اس ارادے کو، اپنے اس جو اس نے پلان وغیرہ بنایا ہے، اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں، اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں وہ حتمی طور پر قادر نہیں ہے. انسان حتمی طور پر ان ارادوں پر عمل کرنے پر قادر نہیں ہے، کیونکہ اس کا ارادہ، اس کا علم، اس کی قدرت وغیرہ یہ ناقص ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی کبھی کبھار کچھ ارادے بناتے ہیں، کچھ شے کا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی پلان بناتے ہیں، لیکن پھر وہ ہم اس ارادے کے مطابق اس پلان کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارا ارادہ، اگرچہ ہم نے ارادہ کیا لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے میں ہم پوری طرح ہم قادر نہیں ہیں. اگرچہ ہمارے پاس اسباب بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اسباب اللہ تعالیٰ ضائع کرتا ہے، کیونکہ ہماری مشیت، ہمارا ارادہ یہ کس کے ارادے کے تحت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں قرآن میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کا جو باپ تھا ولید ابن مغیرہ، وہ بہت ہی بڑا دشمن تھا رسول اللہ علیہ السلام کا. ان کے خلاف بہت ہی زیادہ وہ سب و شتم کرتا، ان کے خلاف بری باتیں وہ بیان کرتا. مثلا اللہ تعالیٰ کا بیان ہے انہو فکر وقدر، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے انہو فکر وقدر، اس نے سوچا اور اس نے اندازہ لگایا، اس نے تقدیر بنایا. مثلا تقدیر سے ہم کیا مراد ہے؟ اس نے کچھ پلان بنایا وغیرہ. فقتل کیف قدر، بس مار ہو اس پر جو اس نے وہ ارادہ کیا. تو انسان ارادہ کرتا ہے لیکن اس کا ارادہ ناقص ہوتا ہے، اس ارادے پر عمل کرنا، اسے عملی شکل دینا، اس پر انسان حتمی طور پر قادر نہیں ہے. تو اصل تقدیر صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل علم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی مشیت ہے جو نافذ ہوتی ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن فیکون. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ فیصلہ فرماتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہمیشہ نافذ ہوتا ہے. اور یہ جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن فیکون، کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ کن بیان کرتا ہے، کن فرماتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے کہ مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو جانا بغیر خاوند کے. تو یہ بس اللہ تعالیٰ کی اس کا ہی ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے. تو بہرحال یہ جاننا ہمارے لیے ضروری تھا کہ انسان کا ارادہ وہ ناقص ہے. اب قضاء و قدر کے مراتب کیا ہیں؟ کچھ علماء قضاء و قدر کے 2 مرتبے بیان کرتے ہیں. مثلا امام ابن تیمیہ اور امام ابن رجب رحمۃ اللہ تعالی علیہما وہ قضاء و قدر کے 2 مرتبے بیان کرتے ہیں. اور ان کے علاوہ جو علماء ہیں مثلا امام ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ 4 مرتبے بیان کرتے ہیں.
جو وہ 2 مرتبے بیان کرتے ہیں امام ابن القیم اور ابن رجب، وہ ان 2 میں وہ چاروں شامل ہوتے ہیں. وہ کوئی الگ یہ جنہوں نے 4 بیان کیے ہیں وہ کوئی ان سے الگ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے 2 میں ہی ان چاروں کو ہی بیان کیا ہے. یہ جو ہم مراتب پڑھنے جا رہے ہیں 4 مراتب، ان چاروں پر ایمان لانا لازمی ہے، اور یہ چاروں آپس میں ایک دوسرے کے متلازم ہیں، یعنی یہ لازمی ہے. ایک پر ایمان لانے کا مطلب ہے دوسرے مرتبے پر ایمان لانا. تو ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا، ان میں سے کسی ایک کو نہ ماننا، ایسا شخص تقدیر پر ایمان لانے والا نہیں ہوگا. اس کا ایمان تقدیر پر یا تو نہیں ہوگا یا وہ ناقص ہوگا. تو یہ جو 4 مرتبے ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا مرتبہ ہے علم کا، العلم فعلمہ سابق لکل شیء، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہر شے کا علم ہے. وقبل کون کل شیء، کسی شے کا وجود، اس شے کا وجود ہونے سے پہلے، اس شے کی تخلیق ہونے سے پہلے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. یا واقعات بھی، واقعات رونما ہونے سے پہلے ان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے موجود ہیں. وَأَدِلَّتُهُ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ كَثِيرًا، اور اس کی جو ادلہ ہے قرآن و سنت میں بہت ہی زیادہ ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تاکہ آپ جانو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آسمان و زمین میں ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اسی طرح صحیحین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ما من نفس الا وقد علم اللہ منزلها من الجنۃ والنار، جو بھی شخص ہیں، جو بھی نفس ہیں، جو بھی انسان ہے، اس کی منزلت چاہے وہ جنتی ہے یا جہنمی، اس کا وہ جو وہاں جو جگہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ یہ شخص جنتی ہے کہ یہ شخص جہنمی ہے. تو شیخ طریفی حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں ومن انکر العلم فیلزمہ انکار القدر، جس نے علم کا انکار کیا، جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نعوذ باللہ علم نہیں ہے، تو اس نے کس کا انکار کیا؟ وہ لازمی ہے کہ وہ تقدیر کا بھی منکر ہے. کیونکہ تقدیر کب بنے گا؟ تقدیر کون بنائے گا؟ تقدیر کون لکھے گا؟ جس کے پاس علم ہوگا. تو علم کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر کا انکار کرنا. لأنه لا يقدر دقيق الحوادث وجليلها وأزمنتها وأعمارها وبداياتها ونهاياتها إلا من علمها، کیونکہ حوادث وغیرہ واقعات کو تقدیر میں پہلے ہی لکھنے والا یہ کون ہوگا؟ یہ واقعات کب رونما ہوگے، کتنا بڑا ہوگا، اس کی ابتدا کیا ہوگی، اس کی انتہا کیا ہوگی، کب اور کہاں یہ واقعہ پیش آئے گا وغیرہ، یہ کون لکھ سکتا ہے؟ جس کے پاس علم ہو. وَإِلَّا فَكَيْفَ قَدَّرَ تَفَاصِيلَهَا، جس کے پاس علم نہ ہو تو وہ ان اشیاء کی تفسیر کیسے پہلے ہی لکھے گا. فإن العقول دالة على أنه لا يقدر تفاصيل أماكن المكونات وتركيبها وحدودها وأعمارها إلا من علم تلك التفاصيل وعلم كيف توضع مواضعها والأعلم بها هو الأحق بالتقدير لها. انسانی عقل بھی ایسا ہی، وہ بھی ایسا ہی اسی بات پر انسانی عقل بھی دلالت کرتی ہیں کہ کسی شے کی تفاصیل وہی بیان کر سکتا ہے جس کے پاس اس کا علم ہوگا. تو سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہوگا وہی مستحق ہے، سب سے زیادہ یہ حق رکھنے والا کہ وہ تقدیر لکھے، اس کے پاس ہر چیز کا تقدیر ہو. تو معلوم ہوا کہ مکمل علم ہونا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے پاس مکمل تقدیر ہے، ہر چیز کی تقدیر اس کے پاس ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے. تو پہلے ہم دیکھتے، اس سے پہلے بھی ہم نے کہا جب یہ قدریہ کا یہ جو بدعت تھی یہ وقوع پذیر ہوئی، یہ ظاہر ہوئی، تو پہلے جو قدریہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے منکر تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے منکر تھے. مثلا معبد الجہنی وغیرہ انہوں نے علم کی ہی نفی کی. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کی تو اسے کیا لازم آتا ہے؟ تقدیر کی بھی نفی اسے لازم آتی ہے. لیکن جب اس کے بعد ان کے پیروکار آئے، انہیں معلوم ہوا کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرنا یہ تو بڑی شے ہے،
یہ تو واضح کفر اور گمراہی ہیں. تو انہوں نے پھر تقدیر کا انکار کیا, لیکن علم کو انہوں نے, اللہ تعالیٰ کے علم کو انہوں نے ثابت کیا, کیونکہ انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے علم کا اثبات کیا, لیکن تقدیر کے وہ منکر ہوئے, انہوں نے تقدیر کا انکار کیا. یہ تھا پہلا مرتبہ. پہلا مرتبہ کیا تھا؟ پہلا درجہ علم. دوسرا ہے الکتابہ. ومعناها ان اللہ كتب مقادیر الخلائق كلها قبل ان يخلقهم. دوسرا مرتبہ یہ ہے, یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر پہلے ہی لکھی, ان مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر لکھی, اور ان مخلوقات میں ہر شے شامل ہے, چاہے حصی ہو یا معنوی ہو, مثلا واقعات کا رونما ہونا, یہ بھی اس میں تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آسمان و زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے. ان ذلک فی کتاب, وہ سارا کس میں ہے؟ کتاب میں. اس سے کیا مراد ہے؟ لوح محفوظ. ہر چیز کا علم پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بیان ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے کتاب میں کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا. ہر ایک چیز کس میں شامل ہے؟ کتاب میں. یہاں کیا مراد ہے کتاب سے؟ لوح محفوظ. قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربی فی کتاب. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے یہ سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ پہلے جو لوگ تھے ان کا حال کیا ہوگا, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا قال علمها عند ربی فی کتاب, ان کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس کتاب میں. کتاب یعنی لوح محفوظ. لا یضل ربی ولا ینسى, اللہ تعالیٰ نہ تو غلطی کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے. اسی طرح صحیح میں حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث. رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے بیان کیا کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالہ فالعینان تزنیان وزناہما النظر. رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے بیان کیا کہ ہر ایک انسان کے لیے لکھا گیا ہے بدکاری کا ایک حصہ. کتبہ لکھا گیا, جو اسے پانا ہی پانا ہے. آنکھیں زنا کرتے ہیں, ان کا زنا ہے دیکھنا, یعنی غیر محرم خواتین کی طرف دیکھنا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث, اس میں ہے قیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما العمل اليوم. کسی نے سوال کیا رسول اللہ علیہ السلام سے کہ ہم کیوں کر عمل کرتے ہیں, عمل ہم کس لیے کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, ان کا سبب کیا ہے؟ افیما جفت به الاقلام وجرت به المقادیر, کیا اس لیے ہم عمل کرتے ہیں کیونکہ یہ پہلے سے ہی لکھا گیا ہے, پہلے سے لکھا گیا ہے, جس کے لکھنے کے بعد قلم جو ہے وہ سوکھ گئے, وجرت به المقادیر, اور تقدیر جاری ہوئی. ام فیما نستقبل, یا جو آنے والا ہے فیوچر میں, اسی لیے ہم عمل کرتے ہیں. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے بیان کیا جو آپ یہ جو اعمال کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بل فیما جفت به الاقلام, وہ آپ کے اعمال اسی کے مطابق ہے جو پہلے سے ہی لکھے گئے ہیں. وجرت المقادیر, اور تقدیریں جاری ہوئی, یعنی آپ کے اعمال یہ کس کے مطابق ہے؟ یہ پہلے سے ہی جو لکھا گیا ہے یہ تقدیر کے مطابق ہے. ولما كان العلم لازما للكتابة فلا يأمر بكتابة العلم الا عالم. تو جو تقدیر لکھے گا, تقدیر کون لکھے گا؟ جس کے پاس علم ہو. جس کے پاس علم نہیں ہو تو وہ تقدیر کیسے لکھ سکتا ہے؟ وَإِلَّا فَيُعْتَبَرُ الْمَكْتُوبُ جَهْلًا, اگر علم کسی کے پاس علم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اسے تقدیر لکھ ڈالی تو اس مکتوب کو جو اس نے لکھا وہ کیا معتبر کیا جائے گا؟ وہ جہل معتبر کیا جائے گا, اسے جہل مانا جائے گا. فنفا معبد الکتابہ, تو معبد الجہنی جو ہے قدری جو تھا اس نے کتابت کا بھی انکار کیا. وہ تو لازم ہے, علم کا انکار کرنے سے کتابت کا انکار بھی لازم ہے. حتی لا یلزم باثبات العلم, چونکہ اگر کوئی شخص کتابت کو مانے تو اسے کیا لازم آتا ہے؟ علم کا ماننا بھی لازم آتا ہے. تو اس نے دونوں کا انکار کیا. لأنه اذا اثبت الكتابة لزمه ان يثبت العلم ومن نفى العلم والكتابة, اب جس نے اس علم اور کتابت کی نفی کی,
اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے اس کی بھی نفی کی اور لکھنے کی بھی، اس تقدیر کے لکھنے کا بھی انکار کیا. نفل مشیئت و خلق افعال العباد طبعا، لازم ہے کہ وہ کس کا انکار کرے؟ مشیت کا بھی، اللہ تعالیٰ کے ارادے کا بھی، اسی طرح بندوں کے افعال کی تخلیق کا بھی وہ انکار کرے گا. یہ تو لازم ہے. علم اور کتابت کا انکار کرنے سے لازم ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اور افعال جو بندوں کے جو افعال ہیں ان کی تخلیق کا انکار کرنا بھی اس سے لازم آتا ہے. ائمہ جو تھے اسلاف، وہ علم، کتابت اور تقدیر کو ایک مانتے. کیوں ایک مانتے؟ کیونکہ یہ لازمی ملزوم ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ابن المدینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں قال علی ابن مہدی، عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے مجھ سے فرمایا العلم والقدر والکتاب سواء، علم، تقدیر اور کتاب یعنی لوح محفوظ لکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لازم ملزوم ہے. ان میں سے کسی ایک پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ان دوسروں پر بھی، جو دو ہیں ان پر ایمان لانا اسے لازم آتا ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان لایا، اس سے لازم کیا ہے؟ وہ تقدیر اور کتابت پر بھی ایمان لائے. جس نے تقدیر پر ایمان لایا اس سے کیا لازم آتا ہے؟ علم اور کتابت پر ایمان لانا. تو اس کو یہ اسلاف سے مروی ہیں. اور یہ ابن سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے لم يبق بعد هذا قلیل ولا کثیر، اس کے بعد نہ تو کوئی چھوٹی چیز رہی نہ بڑی چیز، یعنی اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس میں سب کچھ اس میں سمویا، جو اس نے کہا اس میں تقدیر کے بارے میں سب کچھ جمع کیا. تو امام ابن تیمیہ اور ابن رجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان دو مرتبوں کو ایک ہی مرتبے میں جانتے، ان دو مرتبوں کو ایک ہی مرتبہ مانتے. علم میں وہ کتابت کو بھی مانتے. اب یہ جو تقدیر ہیں جو یہ لکھا گیا ہے، اس کے بھی زمان کے اعتبار سے اس کے بھی چار اقسام ہیں. اس کی بھی 4 اقسام ہیں لکھنے کے اعتبار سے. ایک تو ہے التقدیر الازلی عند خلق العلم واللوح، ایک تو ہے وہ تقدیر، ازلی تقدیر، جو تب لکھا گیا جب اللہ تعالیٰ نے قلم اور لوح، یعنی اللہ تعالیٰ نے قلم اور لوح یعنی کتاب یا آپ فائل کہے یا کچھ کہے، ورق وغیرہ کہے، جب اللہ تعالیٰ نے قلم اور اس کاپی وغیرہ کو پیدا کیا، تب جو تقدیر لکھا اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کہتے ہیں؟ تقدیر ازلی، تقدیر الازلی. وهو ما كتبه الله قبل خلق السماوات والارض بتفاصيل كل المخلوقات والحوادث، یہ جو وہ تقدیر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی لکھا. ہر ایک مخلوق کی تخلیق، ہر ایک واقعے کی تفصیلاً تقدیر لکھی گئی. وَأَعْمَارِهَا وَأَمَاكِنِهَا وَأَزْمِنَتِهَا وَصِفَاتِهَا وَآثَارِهَا وَهُوَ أَوَّلُ التَّقَادِير، ان کی عمر، ان کی جگہ، زمانہ، صفات اور ان سے مرتب ہونے والے آثار، وہ سب کچھ لکھا گیا. اور یہ پہلی تقدیر ہے جو لکھی گئی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو بھی دنیا میں مصیبت آتی ہیں یا آپ کے جسموں میں، تو وہ پہلے سے ہی کس میں ہے؟ کتاب میں. قبل ان نبرأها، اس کو جاری کرنے سے پہلے اس کا ذکر کس میں ہے؟ وہ پہلے ہی کتاب میں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو لکھا کس میں؟ ہر چیز کو محصور کیا کس میں؟ ہر چیز کو ہم نے کاؤنٹ کیا ہے، ہر چیز لسٹڈ ہے فی امام مبین یعنی لوح محفوظ میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة، زمین و آسمان یہ جو ہیں ان کی تخلیق سے پہلے، ان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیر لکھ ڈالی. وعرشہ علی الماء، اور ان کا عرش پانی پر تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح کی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں بھی اور سنن میں بھی موجود ہے. تو یہ جو تقدیر ہے یہ کب لکھی اللہ تعالیٰ نے؟ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، مخلوق انسان وغیرہ کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھی. جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھنے کا حکم دیا.
اور دوسری قسم کیا ہے اس تقدیر کی جو ہم نے کہا کتابت کی، وہ ہے التقدیر العمری، التقدیر العمری عند اخذ المیثاق، سال جو سال کا تقدیر ہے، ایئرلی تقدیر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے عہد لیا. وفیہ تقدیر اللہ لبنی آدم اعمارہم وارزاقہم وافعالہم وسعادتہم وشقاوتہم، اس وقت کیا لکھا گیا؟ ان کی عمر، ان کا رزق، ان کے افعال، اور وہ نیک بخت ہوگے یا بد بخت ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم میں سے انہی کی پشت میں سے ان کے اولاد نکالے اور انہیں گواہ بنایا، انہی کے اوپر انہیں گواہ بنایا، انہی سے اقرار لیا الست بربکم، کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا جی ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، تاکہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، تاکہ آپ ایک قیامت کے دن یہ نہ کہتے کہ ہمیں تو اس کے بارے میں علم نہ تھا. اس آیت کی شرح میں ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے صحیح سندر مروی ہیں، وہ فرماتے خلق اللہ آدم واخذ میثاقہ انہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور ان سے عہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے. وَكَتَبَ أَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَمُصِيبَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کی مصیبت، تمام مسائل وغیرہ لکھے. ثُمَّ أَخْرَجَ وَلَدَهُ مِنْ ظَهْرِهِ كَهَيْئَةِ الذَّرِّ، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کی پشت سے ان کے اولاد نکالے كَهَيْئَةِ الذَّرِّ، چونٹیوں کی طرح. فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ أَنَّهُ رَبُّهُمْ، اور ان سے عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے. وَكَتَبَ آجَالَهُمْ وَأَرْزَاقَهُمْ وَمُصِيبَاتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر، ان کے رزق اور ان کی مصائب بھی لکھے. تو یہ بھی ایک کتابت ہے جو اس وقت ہوئی تھی. اس کے متعلق اور بھی اسلاف سے اور بھی آثار ثابت ہیں. اس کی تیسری قسم ہے التقدیر العمری عند تخلیق النطفہ، نطفے کی تخلیق کے وقت جو تقدیر لکھا جاتا ہے وہ بھی ایک قسم ہے. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، جو بوڑھا شخص بڑھاپے کو پہنچتا ہے یا جس کی عمر کم ہو جاتی ہے وہ پہلے سے ہی کس میں ہے؟ الا فی کتاب، وہ کتاب میں ہے. اس کے متعلق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے، وہ کہتے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیا ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما ثم یکون علقۃ مثل ذلك، تم میں سے ہر ایک کو اس کی ماں کی پیٹ میں اس کی تخلیق جمع کی جاتی ہے 40 دنوں تک، پھر وہ 40 دنوں کے بعد وہ نطفہ سے علقہ بن جاتا ہے. اس کے آگے بیان کیا ثم یبعث اللہ ملکا، پھر اللہ تعالیٰ 4 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے. فیؤمر باربع کلمات، اسے 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے. ویقال له، اور کہا جاتا ہے فرشتے کو اکتب، لکھو. تو یہ ایک اور قسم تقدیر کی ہے. اس وقت کیا لکھا جاتا ہے؟ عملہ ورزقہ واجلہ، اس کے عمل اور اس کا رزق اور اس کی عمر، وشقی او سعید، یا اس کی شقاوت یا اس کا نیک بخت ہونا یا بدبخت ہونا. ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے. یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے. چوتھی قسم ہے التقدیر الحولی فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں جو تقدیر لکھی جاتی ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اسی رات یعنی لیلۃ القدر میں یفرق کل امر حکیم، ہر مضبوط فیصلہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے یکتب من ام الکتاب فی لیلۃ القدر ما یکون فی السنۃ من موت وحیات ورزق ومطر. ام الکتاب یعنی جو لوح محفوظ ہے اس سے لکھا جاتا ہے لیلۃ القدر میں جو سال بھر ہونے والا ہے، چاہے کسی کا مرنا، کسی کا پیدا ہونا، رزق، بارش وغیرہ، یہ سب کچھ کس سے لکھا جاتا ہے؟ لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھا جاتا ہے. حتی الحجاج یقال یحج فلان یحج فلان، یہاں تک کہ حجاج کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، فلاں شخص حج کرے گا، فلاں شخص حج کرے گا، یعنی ہر ایک شے اس میں لکھی جاتی ہے. ایسا ہی امام مجاہد، سعید بن جبیر، قتادہ وغیرہ رحمہم اللہ الجمیع ان سے بھی مروی ہیں.
تو یہاں کتابت کا ذکر کہاں سے ملتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول سے. یہ فیصلے کا حکم، مضبوط احکام، مضبوط امور کا فیصلہ جو ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر مضبوط حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے. فیصلے کا ذکر کس میں ہے؟ قرآن میں. پھر اس فیصلے کو لکھنا یہ کس سے ثابت ہے؟ یہ عبداللہ بن عباس اور کچھ اسلاف سے، تابعین وغیرہ سے ایسا ثابت ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور تقدیر کی قسم بیان کی ہے، وہ ہے تقدیر الایام. ہر روز جو تقدیر ہے اس کا ذکر کیا ہے. کل یوم ہوا فی شأن، جو سورۃ الرحمن کی آیت ہے اس میں ہے کل یوم ہوا فی شأن. اس آیت سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دلیل اخذ کرتے ہیں کہ اس میں ہر دن کے تقدیر کا ذکر کیا ہے. لیکن جب آپ دیکھیں گے شیخ طریفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہ کہتے ہیں کہ سنت یا اسلاف کے کلام میں سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. اس آیت سے انہوں نے یہ جو دن کا تقدیر امام القیم نے بیان کیا ہے اس کی دلیل نہ تو سنت میں ہے، اس کا ذکر نہ تو سنت میں ہے، نہ تو صحابہ تابعین سے ایسا مروی ہے. آپ بھی اگر دیکھیں گے تو اس آیت کی شرح میں آپ اسلاف سے، صحابہ تابعین، اتباع تابعین سے تقدیر کا ذکر نہیں پائیں گے. انہوں نے اس آیت سے کیا لیا ہے؟ وہ اس آیت کی شرح میں دن رات کا ذکر کرتے ہیں. دن اور رات کا گزرنا، کسی کا جننا، کسی کا مرنا وغیرہ، اسی کا ذکر انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے. الگ اس آیت سے کسی تقدیر کو بیان نہیں کیا ہے. یہ جو تقدیر کی ہم نے قسمیں پڑھی، یہ تقدیر سارے یہ جو قسمیں ہیں یہ کس میں موجود ہیں؟ یہ لوح محفوظ جو ہم نے پہلی جو قسم ہے تقدیر ازلی، اس میں یہ سارا کچھ موجود ہے. اور سال بھر کا جو تقدیر ہے، باقی جو تقادیر ہے وہ کن سے لی جاتی ہے؟ اسی کتاب سے، لوح محفوظ سے لی جاتی ہے. کیونکہ فرشتوں کو پتہ نہیں ہے، فرشتوں کو لوح محفوظ میں کیا ہے اس کا علم نہیں ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، فرشتوں کے لیے ایسا پھر لکھا جاتا ہے تاکہ وہ جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ بھرپور وہ اپنی ڈیوٹی نبھائے. یہ جو تقدیر ہے، تقدیر کے بارے میں جو فلاسفہ ہیں، خاص طور پر جو یونانی فلسفے کی پیروی کرتے ہیں، مثلا ابو نصر فارابی، ابن سینا یا نصیر الدین طوسی وغیرہ ہیں، انہوں نے جزئیات کا اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہونا اس کا انکار کیا. انہوں نے کہا کلیات کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن جزئیات کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، دقیق اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. مثلا اگر کوئی بڑا واقعہ ہے، اس بڑے واقعہ کا اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، لیکن اس واقعہ کے جو جزئیات ہے، جو چھوٹے چھوٹے جو واقعات اس کے ساتھ ہے، اس کا علم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا جزئیات کا علم اللہ تعالیٰ کو کلی طور پر معلوم ہے، دقیق انداز میں اللہ تعالیٰ کو اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے. حالانکہ قرآن میں اس کا رد واضح موجود ہے. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. آپ کے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں چھوٹتی، نہ تو زمین میں، نہ تو آسمان میں، نہ تو چھوٹی چیز نہ تو بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، الا یہ کہ وہ سب کس میں ہے؟ وہ واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں ایسا موجود ہے. اور ان کی یہ جزئیات اور کلیات کی یہ جو تفریق جو ہیں یہ نسبی ہیں. نسبی سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ متعین کرنا کہ جزئی کیا ہے اور کلی کیا ہے، یہ کیسے ہم متعین کر سکتے ہیں؟ مثلا ہم دیکھتے ہیں رات اور دن، سورج کا غروب ہونا یا اسی طرح غروب یا طلوع ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ واقعات ہیں. لیکن آفتاب کے اعتبار سے یہ جزئی واقعات ہیں. اس میں آفتاب کیا ہے؟ اس میں آفتاب ایک کلی شے کی طرح ہے، اور اس آفتاب سے یہ جڑے ہوئے ہیں. رات ہونا، دن ہونا، غروب ہونا یا طلوع ہونا، تو یہ جزئیات ہیں کس کی نسبت سے؟ آفتاب کی نسبت سے. لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جزئیات جو ہیں، رات دن، یہ اپنے طور پر بھی کیا ہے؟
یہ اپنے طور پر بھی کلیات ہیں. تو آپ کون سا ایسا ضابطہ ہے جس سے آپ یہ بیان کریں گے کہ یہ جزئی ہے اور یہ کلی ہے؟ اس کا ضبط کرنا ہی تقریباً ناممکن ہے. جب اس کو ضبط نہیں کر سکتے تو جس چیز کو آپ ضبط نہیں کر سکتے اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے علم کی تقسیم کرنا، پھر جزئیات کے علم کی نفی کرنا، یہ تو حماقت ہے، یہ گمراہی ہے. اس کا رد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تحافۃ الفلاسفہ میں کیا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو فلاسفہ ہیں یہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جزئیات کا علم ہونے کا انکار کرتے ہیں. پھر امام غزالی نے ان کا رد کیا ہے تحافۃ الفلاسفہ میں. اور ابن رشد تو آپ کو معلوم ہے، انہوں نے امام غزالی کی اس کتاب کا رد لکھا. اس کتاب کا نام ہے تحافظ. اس میں ابن رشد نے یہ کوشش کی، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فلاسفہ جو ہیں وہ جزئیات کا انکار نہیں کرتے. لیکن اس میں ابن رشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اچھے سے وہ ثابت نہیں کر پائے، کیونکہ اصل کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ فلاسفہ جو ہے ابن سینا وغیرہ وہ جزئیات کا انکار کرتے ہیں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحافظ الفلاسفہ میں اس کا رد کیا ہے. یہ تھا دوسرا مرتبہ. پہلا مرتبہ تھا علم، دوسرا کتابہ. اب تیسرا مرتبہ ہے مشیئہ یعنی ارادہ. وہی اثبات ان للہ مشیئۃ و ارادۃ لما یقع فی الکون من حوادث. مشیت سے کیا مراد ہے؟ اس چیز کا اثبات کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اسی ارادے کی بنا پر کوئی واقعہ پیش آتا ہے. کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہی ارادے سے ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتے ہیں تب وہ شے وقوع پذیر ہوتی ہیں، وہ شے ظاہر ہوتی ہیں. فَهُوَ الَّذِي يَشَاؤُهَا وَيُدَبِّرُهَا وَيَأْذَنُ بِوُقُوعِهَا. پس اسی کی مشیت سے، اسی کے ارادے سے وہ واقع ہوتا ہے، اسی کے اذن اور ارادے سے وہ واقع ہوتا ہے. وَمَشِیئَةُ اللَّهِ لَا تَنْفِي مَشِیئَةَ الْإِنسَانِ وَإِنَّمَا لِلْإِنسَانِ مَشِیئَةٌ جَارِیَةٌ تَحْتَ مَشِیئَةِ اللَّهِ. اس سے یہ آپ مراد نہ لے کہ انسان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. انسان کا بھی ارادہ ہے، انسان کے پاس بھی مشیت ہے، لیکن وہ ارادہ اور مشیت کس کے تحت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. جو چاہے وہ رب کا راستہ اختیار کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کس کے لیے مشیت کا اس بات کیا؟ انسان کے لیے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. لیکن جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ اصل میں کس کا ارادہ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لمن شاء منکم ان یستقیم. جو آپ میں سے چاہے وہ صحیح راستے پر صحیح راستہ اختیار کر سکتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. لیکن آپ نہیں چاہتے سوائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہو جو تمام عالموں کا رب ہے. انسان کے پاس بھی ارادہ ہے، انسان کے پاس بھی اختیار ہے، انسان کی بھی مشیت ہے، لیکن وہ مشیت اور ارادہ کس کے تابع ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء وردها حین شاء. اللہ تعالیٰ آپ کا روح جب فرماتا ہے قبض کرتا ہے اور جب فرماتا ہے وہ لوٹا دیتا ہے. تو یہ تھا تیسرا مرتبہ. چوتھا مرتبہ ہے الخلق، تخلیق کا مرتبہ. پہلا علم، دوسرا کتابت، تیسرا مرتبہ مشیت اور چوتھا خلق، تخلیق. واللہ تعالی خلق الذوات وخلق الحوادث الحادثة فيها ومنها. اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا. اسی طرح واقعات جو رونما ہوتے ہیں اور جس میں وہ واقعات رونما ہوئے ہیں وہ سب کچھ اللہ تعالی نے ہی تخلیق کیا ہے. یعنی ہر شے جو بھی ہے معنوی ہو یا حسی ہو اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالی. اللہ خالق کل شیء. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. وَمِنْ خَلْقِهِ. اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے کیا ہے؟ خَلْقُهُ لِأَفْعَالِ الْعِبَادِ. بندوں کے جو افعال ہیں ان افعال کو کس نے پیدا کیا؟ ان کی تخلیق کس نے کی؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. فَكَمَا خَلَقَ اللَّهُ الْإِنسَانَ خَلَقَ أَفْعَالَهُ. جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے افعال کو بھی پیدا کیا. جو بھی انسان سے افعال صادر ہوتے ہیں وہ کس کی تخلیق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اور کس کو پیدا کیا؟
وما تعملون, اور جو آپ کرتے ہو اس کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. قرآن میں ہے, اللہ تعالیٰ نے واضح اس کو بیان کیا ہے. شیخ طریفی بیان کرتے ہیں والمرتبۃ الاولی والثانیہ یثبتها نفاة القدر اليوم. آج کے جو قدریہ ہیں وہ پہلے اور دوسرے مرتبے کو اس کا اثبات کرتے ہیں, یعنی علم اور کتابت کا. ولكن جميع القدریہ نفاة القدر اجمعوا على نفی مشیئۃ اللہ لافعال العباد وخلقہ لها. لیکن جو تمام جو قدریہ ہیں جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا وہ اس بات پر متفق ہیں. کس بات پر؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت, بندوں کے افعال پر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے منکر ہیں. وخلقہ لها, اور اس کے منکر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے افعال نہیں بنائے. وہ اس بات پر متفق ہیں. کس پر؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی مشیت, وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہوتا, اور جو بندوں کے جو افعال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا. اس نفی پر وہ قدریہ تمام اس پر متفق ہیں. فہم یثبتون للہ خلق ذواتہم وینفون عنہ خلق حوادثہم وافعالہم. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے ہی مخلوقات کو پیدا کیا, لیکن ان کے جو افعال ہیں, ان کے جو واقعات ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا. فیجعلونہا لہم, وہ کہتے ہیں کہ وہ کس کی تخلیق ہے؟ انسانوں کے افعال کی وہ کس کی تخلیق ہے؟ اس کا ارادہ وہ کس کی تخلیق ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ انسان کی ہی نعوذ باللہ تخلیق ہے, اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق نہیں ہے. تو یہ ہے, یہ اسلاف کا جو عقیدہ ہے وہ اس کے منافی ہیں. شیخ طریفی رحمۃ اللہ تعالی بہت اچھی بات کہتے ہیں. اصل جو گمراہی کا جو اصل سبب ہے, گمراہی کا جو اصل سبب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اقترار الانسان بعقلہ, انسان کا اپنی عقل کے بارے میں غرور ہونا. انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی عقل سے ہر شے کا ادراک کروں, ہر شے کو میں جانوں, تمام اشیاء کی جو حکمتیں ہیں وغیرہ ہیں اس کو میں جانوں, کیونکہ وہ اپنی عقل کے بارے میں غرور میں ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ جو میرے پاس عقل ہے اس کے لیے ممکن ہے کہ یہ ہر شے کا ادراک کرے, ہر چیز کو سمجھ پائے. اور انہی مسائل میں سے قدر کا بھی مسئلہ ہے. انسان سوچتا ہے کہ چونکہ میرے پاس عقل ہے تو میں اس تقدیر کو سمجھ سکتا ہوں, لیکن یہ انسان کے لیے, انسانی عقل کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے. اگر اس کے پاس تمام حکمتیں اور علتیں بھی رکھی جائیں نا, تقدیر کی جو حکمتیں ہیں, علتیں ہیں, واقعات کی علتیں اور حکمتیں ہیں, تب بھی ایک انسان اس تقدیر کو نہیں سمجھ پائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی چاہا کہ انسان اس کو نہ سمجھ پائے. جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ انسان تقدیر کو نہ سمجھ پائے تو انسان کیسے اس کو سمجھ پائے گا؟ جیسا کہ آسمان میں جو تارے ہیں ان کا گننا ناممکن ہے, اسی طرح تقدیر کو سمجھنا بھی ناممکن ہے. اسی لیے جعفر بن محمد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما وہ کہتے ان الناظر فی القدر کالناظر فی عین الشمس, تقدیر پر غور و فکر کرنے والا اس کی مثال اس جیسی ہے جو آفتاب کو دیکھے. کلما ازداد نظرا ازداد تحیرا, جتنا وہ دیکھے گا آفتاب کی طرف اس کو کیا ہوگا؟ اس کو وہ حیرت میں پڑ جائے گا, یعنی وہ اس کی استطاعت نہیں رکھے گا, اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ سورج کو دیکھ پائے. جیسے انسان کی آنکھ سورج کو نہیں دیکھ پاتی, اسی طرح انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تقدیر کو سمجھ پائے. ایسا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس پر کوئی objection اللہ تعالیٰ کو نہیں کر پائے گا. وہم یسألون, لیکن انسان جو کرتا ہے اسے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ انسان اس تقدیر کو نہیں سمجھ پائے گا, تو انسان کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ تقدیر کو سمجھ پائے. تو انسان پر لازم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جو بھی احکام ہیں ان کے آگے وہ سر تسلیم خم کرے. اس میں وہ اس تقدیر کے مسئلے کو نہ کریدے. اور کریدنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان میں شاید یہ شک کی دلالت ہے, یہ شک پر دلالت کرتا ہے, تکذیب پر دلالت کرتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں شیء اراد اللہ الا یطلعکم علیہ, ایسی چیز جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ آپ اس کو نہ پائے.
فلا تريدوا من الله ما ابى عليكم. جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے دور رکھا اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دور رکھا ہے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے. اسی طرح صحابہ تابعین, بہت سارے صحابہ تابعین ایسے تھے جو تقدیر کو سر اللہ کہتے کہ تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سر. علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے سر اللہ فلا تکلفہ, تقدیر اللہ تعالیٰ کا سر ہے بس اس میں تکلف نہ کرے, یعنی اس کو نہ کرے دے, یہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے, یہ سر ہے اللہ تعالیٰ کا سر. اللہ تعالیٰ کا سر کون جان سکتا ہے؟ تو آپ ایسا نہ کرے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو عقل ہے, انسان کی عقل ہے, اس کو قصور, انسانی عقل کا جو قصور ہے اس کا اعتراف کرے کہ انسانی عقل یہ قاصر ہے, یہ ناقص ہے. اس لیے اس یہ جو انسانی عقل کا نقص ہے اس کا اعتراف کرے. اگر انسان اس کا اعتراف نہیں کرے گا, یہ تقدیر کے مسئلے میں غور و فکر میں پڑے گا, پھر نتائج اخذ کرے گا. جو یہ نتائج ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ گمراہی پر وہ گمراہ کن نتائج ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کے عقل کے محور سے باہر ہے, انسان کی عقل کی استطاعت سے باہر ہے. اسی لیے جو چیز انسان کو سمجھ نہ آئے, مسلمان کو چاہیے کہ وہ سر تسلیم خم کرے, وہ آمنا و صدقنا کہے, اس کی تصدیق کرے اور اس پر عمل کرے. یہی عبودیت کا تقاضا ہے. عبودیت کیا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا. چاہے آپ کو اشیاء کا علم, اس کی حکمت آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو, بندہ جو ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ بندگی کسے کہتے ہیں؟ وہ سر تسلیم خم کرے. 5 ہی نمازیں کیوں فرض ہیں؟ فجر میں 2 رکعتیں کیوں ہیں؟ ظہر میں 4 کیوں ہیں؟ مغرب میں 3 کیوں ہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کو آپ جانیں یا نہ جانیں, بندگی کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ سر تسلیم خم کریں. لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو سیٹسفائی نہیں ہوتے, اور جب وہ کسی عالم کو یا کسی طالب علم کو سوال کرتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے, مغرب میں 3 رکعتیں کیوں ہیں, فجر کی 2 رکعتیں کیوں ہیں, تو جب وہ اس کا جواب نہیں دے پاتا, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو یہ جاہل ہے, یہ عالم نہیں ہے. یہ ایمان کی کمی ہے. انسان کو چاہیے جو بھی احکام ہیں شریعت کے, اس کے آگے وہ سر تسلیم خم کرے. خاص طور پر وہ احکام جن کے بارے میں خود کہا گیا ہے کہ یہ احکام, یہ مسائل آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے, مثلا تقدیر کا مسئلہ, تو اس پر آپ ایمان لائے, آمنا و صدقنا کہے اور اس کو کرے دینا. واللہ تعالی عالم, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.